الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے تو بجٹ تقریر شروع کرنے سے پہلے یہ ایک ضرور بات کروں گا کہ جہاں پہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بدمزگی ہوئی ہے، جناب اسپیکر ہم نے اپنا ٹائم گزار دیا ہے اسی بات میں کہ ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہتے ہوئے۔ جناب اسپیکر، ہمارا لیڈر عمران خان ہے اور ہم اگر ہیں تو عمران خان کی وجہ سے ادھر ہیں۔ میں ضرور اس سلسلے میں اپنے ٹیلی بینچز کے دوستوں کو یہ عرض کروں گا کہ آپ نے ڈے فرسٹ سے آپ نے اپنے لیڈر کی، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد صاحب کی، اور جس دن ہمارے آنریبل منسٹر صاحب نے پرسوں جو ڈبیٹ کی ہے اس پہ بھی آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی جناب پکچر لگائی ہوئی تھی، ہم نے اس پہ کوئی بات نہیں کی۔ جب یہ نو کراس ٹاک، اگر جناب یہ سلسلہ چل نکلا تو یہاں پہ کوئی تقریر نہیں ہوگی، کوئی بزنس ہم نہیں ہونے دیں گے اگر ڈائریکٹ ہمارے لیڈر پہ اس قسم کا جناب اٹیک۔ آج ہم نے بڑے صبر اور تحمل سے جناب اسپیکر، یہ پہلی دفعہ یہ جناب ان پریسیڈنٹ ہے کہ بجٹ آپ کا ہے، آپ گورنمنٹ پارٹی ہے اور آپ اپنے بجٹ کے سیشن کو آپ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ یہ پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں نہیں ہے جناب۔ کم از کم میں اپنے جو ہمارے سینئرز ادھر ان کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کافی دفعہ یہ ایم پی ایس بن کے آئے ہیں، اپنے ممبرز کو رولز بتائیں کہ جو بجٹ سیشن ہوتا ہے وہ بلانگ کرتا ہے گورنمنٹ پارٹی سے۔ اگر کسی کو عمران خان کی تصویر سے جناب اسپیکر تکلیف ہے تو یہ تو ہوگی، یہ تو جناب ہوگی۔ اپنے لیڈر کی تصویریں لگائیں، اپنے لیڈرز کے بینر لگائیں، بالکل ٹھیک ہے جناب۔ اب میں آتا ہوں جناب اسپیکر بجٹ پہ۔ جناب اسپیکر سر اب میرا وہ انٹرپٹ کر رہے ہیں، اگر اپوزیشن لیڈر کو سر وہ انٹرپٹ کریں گے سر ان کو کرنے دینا پلیز۔ جناب اسپیکر طرف سے کوئی بائیک آؤٹ نہیں ہوا، میں ان کو کریکٹ کرنا چاہوں گا، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بائیک آؤٹ نہیں ہوا کسی اجلاس کا۔ اگر یہ غلط بات کریں گے تو ہمیں ان کو کریکٹ کرنا چاہیے، ہمارے لیے محترم ہے اپوزیشن لیڈر بلال یاسین صاحب، چند ہمارے ملک ارشد صاحب جو پولیس گئے ہیں اور وہ فائل ان کو لے آئیں۔ آپ ہمارے بلال یاسین صاحب ان کو لے اور آئیں، ملک ارشد صاحب پلیز ان کو لے آئیں، ساتھیوں کو لے آئیں۔ جی سر۔ جناب اسپیکر، میں اس اپنی بجٹ سے تقریر کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے میں اپنے آنریبل منسٹر فنانس کے پہلے پورشن کی طرف جو پہلے 2 صفحے ہیں جس میں انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب اور اپنی پارٹی کے بارے میں کچھ لکھا ہے، میں نے جناب اس پہ میں ضرور بات کروں گا۔ ہمارے محترم وزیر صاحب نے فرمایا جناب اسپیکر کہ ہمیں 8 فروری کو جناب اسپیکر مینڈیٹ ملا ہے، عوام کا مینڈیٹ ملا ہے۔ میں جناب اسپیکر یہاں پہ یہ کریکشن کروں گا، ضرور مجھے کرنی چاہیے کہ یہ عوام کا مینڈیٹ نہیں تھا جناب اسپیکر، یہ فارم 47 کا مینڈیٹ تھا جناب اسپیکر۔ اس کو آپ عوام کا مینڈیٹ نہیں کہہ سکتے جناب اسپیکر۔ ہمارے ساتھ جو ظلم شروع ہوا تھا پری پول ریگنگ سے لے کے، تو 8 فروری کی رات 11 بجے کے بعد جو کام شروع ہوا ہے یہ جناب اسپیکر اس کے نتیجے میں، یہ فارم 47 کے نتیجے میں جناب اسپیکر یہ گورنمنٹ بیٹھی ہے جا رہی ہے۔ اگر جناب اسپیکر اگر یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتا تو میں آج یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی 2/3 اکثریت ہوتی پنجاب اسمبلی میں جناب اسپیکر۔ ہمارے پرپوزر اسکینڈل کو جناب اسپیکر چھپایا گیا، اغوا کیا گیا جناب اسپیکر۔ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، جو آروز نے زیادتیاں کی، یہ بیسیکلی آروز کا جناب اسپیکر الیکشن تھا اور آروز کا الیکشن بھی رات 11 بجے کے بعد جناب اسپیکر شروع ہوا ہے۔ تو میں ایک یہ کلیئر کر دوں کہ یہ فارم 45 والے نہیں ہیں، یہ فارم 47 کی جناب اسپیکر گورنمنٹ ہے۔ اور عوام نے جس طریقے سے جناب اسپیکر بدلہ لیا ہے، عوام نے جس طریقے سے جناب اسپیکر بدلہ لیا ہے 8 فروری کو،
آج اس کا نتیجہ ہے کہ پورا ملک اس وقت عمران خان کی آواز بنا ہوا ہے جناب اسپیکر. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں جناب اسپیکر. جناب اسپیکر اب میں نگران گورنمنٹ کا یہ جو انہوں نے بجٹ بنایا تھا میں اس کو سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ نگران گورنمنٹ کے بجٹ کو یہ کور دے رہے ہیں جناب, جو کہ سو کال نگران گورنمنٹ تھی اور 9 مہینے جناب اسپیکر وہ نگران گورنمنٹ چلی. 4480 ارب روپے کا جناب اسپیکر یہ بجٹ ہے. اس میں جناب اسپیکر میرے یہ ہمارے لا نوئنگ رانا صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے سینئر ہیں, تو ان کو بھی میں نے ان سے بھی مشورہ کیا, تو میں اپنا ریکارڈ ضرور کروائیں گا جناب اسپیکر احتجاج کہ یہ سارا کام ہی ہم جناب اسپیکر غلط کر رہے ہیں. ہمارا جو کام شروع ہوا ہے جناب اسپیکر 8 فروری کی شام کو, آج دن تک وہی کام چلا آ رہا ہے جناب اسپیکر. پہلے انہوں نے ہمارے سے جناب اسپیکر سیٹیں چھینی, اس کے بعد جناب اسپیکر ہماری ریزرو سیٹ چھینی گئی اور یہ سارا بلڈوز کیا گیا. اور اب جناب اسپیکر ان کی توجہ میں آئین کے 126 آرٹیکل 125 کی طرف دلانا چاہتا ہوں, جس کے تحت موجودہ حکومت نگران حکومت کے صرف 4 ماہ کا بجٹ پاس کر سکتی ہے, اس سے زیادہ جناب اسپیکر نہیں کر سکتی. یہ ایک اور انلیگل کام ہونے جا رہا ہے. یہ تسلسل ہے اس انلیگل کاموں کا جناب اسپیکر جو آج سے 9 مہینے پہلے شروع ہوئے جناب اسپیکر. تو میں اس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آئین کے 224 کے تحت آرٹیکل 224 کے تحت پابند ہیں کہ ڈیزالو ہونے کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد ہمیں الیکشن کروانا ہے 90 ڈیز میں. جناب اسپیکر کیا الیکشن 12 جنوری کو پنجاب اسمبلی جناب اسپیکر ڈیزالو ہوئی تھی, کیا الیکشن 3 مہینے میں ہوا جناب اسپیکر؟ آپ خود سارا ہاؤس بیٹھے ہیں, یہ دیکھ لیں. ہم سر یہ انلیگل کام, یہ آپ کا انلیگل کاموں کا ان کا تسلسل ہے, ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. تو میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت آئین شکنی کو برقرار رکھے ہوئے جناب اسپیکر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جنہوں نے یہ آئین کو توڑا ہے, جس میں الیکشن کمیشن ہے, نگران حکومت ہے, ان پہ جناب اسپیکر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا. ہم تو ان کو کور دے رہے ہیں, لیگل کور دے رہے ہیں جناب اسپیکر. تو یہ ہمارا ریکارڈ جناب اسپیکر ریکارڈ ہو گیا, احتجاج ریکارڈ ہو گیا. تو اس پہ جناب اسپیکر اب یہ 4480 کا بجٹ جناب اسپیکر جو ہے ہمارا, یہ ہم سب سے پہلے آؤں گا سر میں تعلیم پہ. جناب اسپیکر تعلیم کا آپ دیکھ لیں, جو ٹوٹل بجٹ ہے جناب اسپیکر 595 ارب, جس میں جناب اسپیکر آپ صرف یہ دیکھیں, یہ لفظوں کا ہیر پھیر, 595 ارب میں سے جناب اسپیکر جو ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے وہ جناب اسپیکر صرف 97 ارب روپے ہے. نان ڈیولپمنٹ بجٹ ٹوٹل انہوں نے دے دیا 595 ارب, اور صرف 57 ارب روپے 57 ارب روپے جو کہ ٹوٹل بجٹ کا 1.25 بنتے ہیں جناب اسپیکر, یہ رکھا گیا جناب اسپیکر. مجھے یہ بتا دیں کہ ان کی کتنی دلچسپی جناب اسپیکر تعلیم پہ ہے. پورے پنجاب کا تو میں سر بعد میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کے صرف لاہور میں, جہاں کہ ہمارے آنریبل منسٹر صاحب اس وقت لاہور سے ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں, یاسین صاحب, ملک وحید صاحب, پلیز تشریف رکھیں, پلیز تشریف رکھیں. جناب اسپیکر لاہور میں 1600 اسکول ہیں. کیا یہ 57 ارب روپیہ مجھے میرے منسٹر صاحب بتا دیں لاہور کے اسکولوں پہ پورے ہوتے ہیں سر؟ جناب اسپیکر اس وقت جو پوزیشن ہے, میں آپ کو سر یہ عرض کروں کہ پرائمری اسکول جو ہے وہ ہماری بنیادی اکائی ہے. جناب اسپیکر کیا ہم نے پورے پنجاب میں ٹیچرز پورے کر دیے ہیں؟ جناب اسپیکر اس وقت جو پنجاب کا ریموٹ ایریا ہے وہاں پہ ہمارے ایک جو اسکول ہے وہ 10-10, 12-12 کلومیٹر پہ جناب اسپیکر. میں تعلیم اور صحت میں پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا جناب اسپیکر. سب سے پہلا جناب اسپیکر نارتھ ہے, سینٹرل ہے اور ساؤتھ ہے. نارتھ پنجاب جناب اسپیکر اس وقت وہاں پہ زیادہ ہمارا جو ایریا ہے ہلی ایریاز ہے, وہاں پر تو جناب اسپیکر ہماری بچیاں میٹرک تک پہنچتے 16, 17 سال کی ہو جاتی ہے. جناب اسپیکر اس وقت پوزیشن ادھر یہ ہے کہ
ایک یونین کونسل نہیں، تین یونین کونسل میں جناب اسپیکر ایک ہائی اسکول ہے، اور 10 12 کلومیٹر پہ ایک ہائی اسکول ہے. تو کیا آپ 57 ارب روپے سے یہ کام کر لیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ 1985 سے آ رہے ہیں، یہ آج نہیں آئے، یہ 1985 سے آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اور پچھلے 9 مہینوں سے ان کی گورنمنٹ ہے، تو یہ جو انہوں نے 57 ارب روپیہ رکھا ہے، یہ تعلیم کے ساتھ ایک مذاق ہے. جناب اسپیکر، اس کو آپ مذاق سمجھیں، یہ تعلیم دوست بجٹ نہیں ہے. اس کے بعد جناب اسپیکر، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دانش اسکول، دانش اسکول کے لیے جناب اسپیکر انہوں نے 1 ارب روپیہ رکھا ہے سر. اب دانش اسکول کی سر میں آپ کو کیٹیگری بتاتا ہوں. دانش اسکول انہوں نے بنایا، اس کے بعد گریجویلی جناب اسپیکر انہوں نے دانش اسکول کی پرائرٹیز چینج کر دی. سب سے پہلے ہوتا تھا کہ وہاں پہ مفت تعلیم بھی ہوتی تھی، 1% ہوتی تھی، صرف جناب اسپیکر وہ 6 مہینے 1 سال چلا ہے. اب وہاں پہ جناب اسپیکر ہو یہ رہا ہے، وہاں پہ غریب آدمی ایڈمیشن ہی نہیں لے سکتا. سب سے پہلے وہاں پہ ڈپٹی کمشنر الاؤ کرتے ہیں سر. اس کے بعد ان کو فی پے کرنی پڑتی ہے 3 مہینے کی جناب اسپیکر، 3 مہینے کی ہاسٹل فی اور 3 مہینے کی ایڈوانس فی. تو میرے خیال میں یہ یکساں جو نظام تھا تعلیم کا، جو ہم نے اور ہمارے لیڈر نے اور ہماری جماعت نے جو نافذ کیا تھا، یہ صرف اس کے بارے میں ان کا بغض ہے کہ اس کو یہ ختم کرنے جا رہے ہیں. ادروائز دانش اسکول کی اب ضرورت نہیں ہے. میرا یہ تجویز ہے اور میری یہ خیال ہے میرے آنریبل منسٹر صاحب کو کہ یہ 57 ارب روپیہ اور 1 ارب روپیہ جو انہوں نے قلیل رقم رکھی ہے جناب اسپیکر، یہ ہمارے جو سکولز ہیں ان پہ لگائیں، جو ریموٹ ایریاز کے سکولز ہیں جناب اسپیکر، جہاں پہ 2 گاؤں کی بچیاں، 3 گاؤں کی بچیاں جناب اسپیکر وہ پرائمری سکول میں نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں پہ پرائمری سکول نہیں ہے. جناب اسپیکر، اس وقت پوزیشن یہ ہے تعلیم کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور کا پڑھنے والا بچہ رحیم یار خان یا بھاولپور یا میاں والی کے پڑھنے والے بچے کے برابر کیا ان کی ذہنی استعداد ہوگی؟ نہیں جناب اسپیکر، کیونکہ ان کو ریاست ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہی نہیں دے رہی، بنیادی حقوق ہی نہیں دے رہی جناب اسپیکر. تو یہ ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ان کے پاس ایکسکیوز ہے کہ ہم کل آئے ہیں. جناب اسپیکر، 1985 سے یہ آ رہے ہیں. 1985 سے آپ پیچھے جا کے دیکھیں جو ان کی گورنمنٹس آ رہی ہیں. ہمیں تو جناب اسپیکر 3 سال ملے، ہمارے اوپر تو ایک کو ہوا اور اس کے بعد گورنمنٹ ٹیک اوور ہو گئی، امپورٹڈ حکومت آ گئی جناب اسپیکر. ہم ان 3 سالوں کی ہماری جو کارکردگی ہے وہ پورے پنجاب پاکستان کے سامنے ہے جناب اسپیکر. میں نو کراس ٹاک جی، نو کراس ٹاک، نو کراس ٹاک. جناب اسپیکر، اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ ہم جیسے ترقی پذیر ممالک کو جو تعلیم کے بارے میں پہلے بھی بہت پیچھے ہے، میں اپنے منسٹر صاحب کو یہ عرض ضرور کروں گا کہ کم از کم موجودہ بجٹ کا نان ڈیولپمنٹ بجٹ نکال کے، جناب اسپیکر یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے، یہ بیوروکریٹک لینگویج میں جناب اسپیکر یہ بجٹ بنایا گیا ہے، یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے. نان ڈیولپمنٹ بجٹ نکال کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں جناب اسپیکر 20% کم از کم تعلیم کے لیے جناب اسپیکر ہونا چاہیے.